مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ رؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں پیکر ادب و محبت بن کر پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ عَدَدَ كَرْمِكَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ میری نظر میں رہتے ہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ میری نظر میں رہتے ہیں. آنکھوں میں تصور ہے ان کا، دل جان جگر میں رہتے ہیں. اور کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کا بنتے ہیں.
کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کا بنتے ہیں، تو ان کو بھلا پھر کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کا بنتے ہیں، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ میری نظر میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خوش نصیبی ہے مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینۃ العلوم کے منتظمین کی، اہل محلہ اور محفل میں حاضرین و سامعین کی، کہ آج ہم سب کو یار غار رسول و رفیق مزار رسول، خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بلا بعد الانبیاء، نائب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجانے اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس محبوب صحابی کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کی محفل سجانا، یہ کوئی عام سی بات نہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درباری ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حسان، تو میرے قصیدے تو لکھتا ہے، میری نعتیں تو لکھتا ہے، مجھے یہ بتا تو نے کبھی کوئی شعر ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے؟ حضرت حسان درباری ثنا خان، اس سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب نہ میں دیں، بلکہ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، جس طرح میں نے آپ کی مدح سرائی کی ہے،
اسی طرح میں نے آپ کے یار غار کی بھی مدح سرائی کی ہے۔ فرمایا تو سنا، تو سنا۔ تو حضرت حسان نے ابو بکر صدیق کی عظمت سنائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ذکر صدیق کی ڈیمانڈ کرنا، ذکر صدیق کا تقاضا کرنا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ذکر صدیق اکبر سننا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور جس وقت حضرت حسان بن ثابت سے کہا گیا کہ حسان ابو بکر صدیق کی مدح کرو، تو وہ محفل سجانے والے کون تھے؟ اس مجلس کو ذکر صدیق اکبر کی محفل کا رنگ دینے والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب تھے، جس سے یہ پتا چلا کہ صدیق اکبر کی عظمت بیان کرنے کے لیے محفل سجانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے اور 10واں پارہ ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ سورہ توبہ تاریخ کے حوالے سے سن 9 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اگر مطالعہ کریں، مفسرین کرام کی آراء کو پڑھیں، تو سورہ توبہ کا نزول سن 9 ہجری میں ہے۔ کب؟ سارے بولے۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف اور غزوہ حنین کے بعد پتہ چلا، خبر ملی کہ روم کا قیصر مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے نبی نے پسند نہیں کیا کہ وہ لشکر لے کر آئے اور ہم دفاعی طور پر مقابلہ کریں، بلکہ میرے نبی نے پسند یہ کیا کہ وہ لشکر کی تیاریوں میں ہو اور مصطفیٰ کے سپاہی اس کے سر پہ پہنچے ہوئے ہو، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے لوگوں کو آواز دی کہ آؤ چلیں، لیکن یہ گرمی کا موسم تھا اور عرب کی گرمی دنیا میں مثال ہے۔ پھر فصلیں پکی ہوئی تھیں، کھجوریں اتارنے کا موسم، سارے سال کی کمائی، اگر فصل پکی ہوئی ضائع ہو جائے تو آنے والا سال قحط میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ فصلیں پکی ہوئی، درخت سایہ دار، موسم سخت گرم، میرے نبی نے آواز دی آؤ غلاموں چلیں اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اس وقت نکلنا صحابہ کرام کے لیے دشوار تھا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ غزوہ تبوک
9 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس آیت میں جو واقعہ غار ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے، یعنی 9 سال بعد جو سورت نازل ہوئی، اللہ نے اس میں غار کا واقعہ ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ صدیق کی وفا کو نہ مصطفیٰ نے بلایا ہے نہ عرشوں کے خدا نے بلایا ہے۔ 9 سال بعد واقعہ ہجرت کا بیان کیا، اور بیان کیا کس انداز میں اس آیت سے پہلی 2 آیتوں سے ترجمہ شروع کروں گا، کیونکہ ابھی تک ہم نے ان آیات کو سنا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے۔ اتنے حصے پر تقریریں عام ہوئی ہیں، لیکن میں اس حصے کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ معنی اور نکھر کر سامنے آئے اور پتہ چلے کہ اس آیت میں عظمت صدیق اکبر کے کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ عظمت صدیق اکبر کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سارے مومن مخاطب ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ تو عربی نہیں ہے نا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اے ایمان جن کے سینے میں ایمان ہے، اے مومنو۔ کیا کہا اللہ نے؟ بولو بولو سارے، اے مومنو۔ فرمایا کوئی لاکھ اپنے آپ کو مومن کہے، اللہ جن کو مومن کہتا ہے ان کو ابو بکر صدیق کی ذکر سناتا ہے۔ جن کو اللہ مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے رہے وہ کہتے رہے، لیکن جن کو اللہ کہتا ہے مومن، ان کو ایمان والوں کے وصف سے پکار کر بات کرتا ہے غار کی اور یار غار کی اور صدیق اکبر کی۔ پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں مومن وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا ذکر کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ اے ایمان والو، شرق کا ہو یا غرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کوئی مومن اس خطاب سے اپنے آپ کو نکال سکتا؟ بولو سارے۔ جب اللہ کہے کہ اے ایمان والو، ہے کوئی کسی میں دم، کسی کی جرت کہ جو کہے کہ اس سے فلاں مراد ہے؟ ہم نہیں۔ جو کہے گا ہم نہیں وہ مومن بھی، بولو تو صحیح، وہ مومن بھی نہیں۔ اور جو اپنے آپ کو مومن کہلائیں پھر ذکر صدیق سے گھبرائیں تو وہ مصنوعی مومن تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مومن نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی طرف نکلیں تو تم بوجھل بن کر زمین پہ بیٹھ رہے، نکلتے نہیں ہو۔
ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو، آخرت کی فکر نہیں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فرمایا آخرت کے بدلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا ساری بھی اکٹھی کر لو تو تھوڑی ہے۔ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تمہاری جگہ پر اپنے نبی کو اور نوکر دے دے گا۔ اللہ تمہاری جگہ پر اپنے نبی کو اور نوکر دے دے گا، بدل دے گا، تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کا، بولو تو صحیح، اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے مطلب الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی خدمت نہیں کرو گے، دین کا کام نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ کی نصرت تم نہیں کرو گے، تو فقد ناصرہ اللہ، اللہ اپنے محبوب کی پہلے بھی نصرت کر چکا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی پہلے بھی مدد، بولو سارے، پہلے بھی مدد کب؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور غار میں داخل ہونے میں وہ دوسرے نمبر پر تھا۔ سارے بولو سارے، غار میں داخل ہوتے وقت وہ، سارے بولو، دوسرے نمبر پر تھا۔ کون؟ اللہ کا رسول۔ غار میں داخل ہونے میں، داخل ہوتے وقت اللہ کا رسول تھا دوسرے نمبر پر، تو پہلے نمبر پر کون تھا؟ بولو تو صحیح، پہلے نمبر پر کون تھا؟ فرمایا اللہ مدد کر چکا۔ یا اللہ کب؟ فرمایا جب اسے کافروں نے نکالا۔ اور حال کیا تھا کہ غار میں داخل ہونے والوں میں دوسرا میرا یار تھا اور پہلا میرے یار کا یار تھا۔ پہلا میرے، سارے بولو، پہلا میرے۔ مسلمانوں سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ نبی کی خدمت کرو۔ ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ نبی کی خدمت کرو۔ اور پھر ایسے نہیں کہا جا رہا کہ اللہ دا نا جے خدمت کرو، تہاڈی بڑی لوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من چاہتا ہے تو کرو، نہیں من چاہتا تو نہ کرو۔ ضرورت مصطفیٰ کو تمہاری نہیں، ضرورت تم کو مصطفیٰ کی ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا۔ کب؟ جب غار میں تھے، جب مصطفیٰ غار میں تھے، اس وقت رسول اللہ کی خدمت کون کر رہا تھا؟ بولو تو صحیح، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ غار میں نبی پاک کی خدمت کون کر رہا تھا؟ مدد کون کر رہا تھا؟ غار تک اٹھا کر لے جانے والا کون؟ غار کو اندر سے صاف کرنے والا کون؟ غار میں جو سوراخ باقی رہ گیا وہاں ایڑی رکھنے والا کون؟ اپنی گود میں مصطفیٰ کا سر انور رکھ کر
انہیں آرام کروانے والا کون؟ بولو تو صحیح. کام کیا ابو بکر نے. اللہ کہتا ہے مدد میں نے کی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ مدد فقد ناصرہ اللہ، تحقیق اللہ نصرت کر چکا. یا اللہ یہ سارے کام تو ابو بکر نے کیے ہیں. فرمایا میں ابو بکر کے کاموں کو اپنا کام کہتا ہوں. ابو بکر کی نصرت کو اپنی نصرت ہے. واہ ابو بکر صدیق تیرے مقدر پہ قربان جائیں. فنا فی الرسول میں یہ مقام کہ ایک مصطفیٰ کی ذات ہے جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے. ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے. جس کے کام کو اللہ تعالی اپنا کام کہتا ہے. فرمایا اگر تم نبی کی خدمت نہیں کرو گے تو نہ کرو. میں تو اپنے نبی کی نصرت کر رہا ہوں. میں تو اپنے نبی کی نصرت کر رہا ہوں. محاذ ہے غزوہ تبوک اور اس مقام پر ذکر کیا غار کا. میرے رب نے انہیں بتایا کہ لوگوں سارا مکہ دشمن ہو، سارا مکہ دشمن ہو اور میرے نبی کے ساتھ صرف ابو بکر ہو تو میرے نبی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. میرے ابو بکر نبی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. اگر سارے مکے کے مقابلے میں ایک ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے تو کیسر روم کی فوجوں کے مقابلے میں بھی اب تنہا ابو بکر میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ہمیں سب چھوڑ جا سکتے ہو تم، لیکن میرا ابو بکر صدیق میرے یار کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ثانی اثنین. اس آیت کا پس منظر سمجھ آیا؟ بولیے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. اور واقعہ کہاں کب ہوا؟ ہجرت کے دوران. ہجرت کی رات واقعہ پیش آیا اور 9 سال بعد جتنے لوگ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، 9 سال پہلے کا منظر کیا ہے کہ سارا شہر پیچھے ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر 100 اونٹ کا انعام. ابو بکر صدیق کو شہید کر دو 100 اونٹ کا انعام. دشمن بھی سمجھتے ہیں جتنی نبی کی قیمت ہے اتنی صدیق کی قیمت ہے. کوئی مجھے تاریخ میں دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نبی کو شہید مارنے کا 100 اونٹ، ان کے ساتھی ابو بکر کو مار دو گے تو 50 اونٹ. بولو تو صحیح. اس کا مطلب ہے دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا قیمتی نبی ہے، بولو تو صحیح، جتنا قیمتی نبی ہے اتنا قیمتی صدیق ہے اسلام کے لیے. مرتبے میں نہیں، مرتبے میں تو نبی نبی ہے، نبی ہے. جتنی قیمت انہوں نے رسول اللہ کی رکھی اتنی ہی قیمت انہوں نے ابو بکر صدیق کی رکھی. اور اللہ نے یہ واقعہ 9 سال بعد کے مسلمانوں کو سنایا. 8 سال بعد، ہجرت کے 8 سال بعد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا عزم فرمایا، قریش نے اپنے معاہدے کو، صلح حدیبیہ والے معاہدے کو توڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کتنے؟ بولو سارے، کتنے؟ سارے بولو. جب مدینہ منورہ سے چلے تو 10,000 تھے اور جب آپ مکہ میں پہنچے اس وقت 12,000 تھے. راستے میں 2,000 اور ملے.
اور اس کے بعد غزوہ طائف ہوا، پھر غزوہ حنین ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑی یا گھٹی؟ بڑی نا، دن بدن بڑھتے گئے۔ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، او ایمان والو، اگر تم سب اب ایمان میرے مصطفیٰ کی خدمت کرو گے ٹھیک، اگر نہیں کرو گے تو وہ وقت بھی تھا جب تم نہیں تھے، نبی کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق تھے۔ فرمایا اب ہزاروں ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تعداد ماضی کو بھلا دے گی، فرمایا تاریخ کے صفحے پلٹتے رہیں گے لیکن یار غار کی وفا اسی طرح اجاگر رہے گی۔ اللہ نے یار غار کی رفاقت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا کیا؟ بولو سارے بولو، یار غار کی رفاقت کو بولو سارے، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ زبان رسول نے کہا یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ قرآن کبھی پرانا، یہ جس زمانے میں بھی پڑھا جائے گا اس زمانے میں ہی ہدایتیں فراہم کرے گا۔ اس کو کبھی قدیم کتاب نہیں کہا جا سکتا، اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہر زمانے میں نئی ہی رہے گی۔ بولو سارے، ہر زمانے میں جدید ہی رہے گی، یہ پرانی نہیں ہو سکتی، وہ سیدھا نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی پڑھ کر اکتا نہیں سکتا۔ بولو 1000 مرتبہ بھی پڑھو سکون ملے گا، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں میرے اللہ نے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، اس کتاب میں ذکر صدیق اکبر کیا، جس سے یہ پتا چلا کہ نہ قرآن پرانا ہو سکتا ہے نہ ابو بکر صدیق کا ذکر پرانا ہو سکتا ہے۔ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان سارے بولو، کیونکہ اللہ نے ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے سے پہلے مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کا ایمان ہو، جب تک ایمان ہو بندہ ابو بکر صدیق کے ذکر سے اکتا نہیں سکتا۔ بندہ ذکر صدیق اکبر سے سارے بولو تو صحیح، تانوں کسے پھڑ کے لے جانا ہے؟ ایمان ہو تو ذکر صدیق سے کوئی اکتا نہیں سکتا، اور جب ذکر صدیق سے اکتاہٹ ہونے لگے تو پھر اپنا محاسبہ کرنا کہ ایمان رہ گیا ہے، ایمان ہے یا چلا گیا ہے، کیونکہ جب تک ایمان کی شمع روشن ہوگی کوئی ذکر صدیق سے اکتا سکتا نہیں۔ پھر فرمایا دیکھ اذ اخرجہ، جب اس کو نکالا، جب الذین کفروا، کافروں نے، الذین کفروا جمع کا صیغہ، فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ بولو سارے، کوئی تیسرا، سارے بولو کوئی تیسرا، بولو میرے نبی کتنی دیر تک رہے غار میں؟ 3 دن۔ کتنی دیر رہے؟ بولو سارے 3 دن، وہ دونوں غار میں تھے، کوئی تیسرا۔ پتا چلا کہ ایک مقام ایسا بھی ہے
کہ جہاں نبی ہوتا ہے یا ابو بکر صدیق ہوتا ہے اور کوئی تیسرا وہاں نہیں ہوتا. ایسا مقام بھی ہے کہ جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے یا ابو بکر صدیق ہوتا ہے اور کوئی تیسرا نہیں ہوتا. تاریخ کا مطالعہ نظر عمیق سے کریں اور مجھے بتائیں کسی نے 3 دن مسلسل مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا ہو؟ کسی کو اتنا وقت عرش پر گئے ایک رات کے ایک لمحے میں؟ بولیے تو صحیح. مکہ سے مدینہ زیادہ دور ہے یا مکہ سے مسجد اقصی زیادہ دور ہے؟ مسجد اقصی جانے پہ 1 مہینہ لگتا ہے، جانے پہ 1 مہینہ لگتا ہے آنے پہ. اور جس وقت 1 مہینہ لگتا تھا مکہ سے اقصی جاتے، ان دنوں میں مکہ سے مدینہ جانے کا سفر 6 دن کا تھا. مکہ سے مدینہ کا سفر 6 دن کا اور مکہ سے اقصی جانے کا سفر 1 مہینے کا. اور جب میرا رب اپنے نبی کو اقصی لے کے گیا تو رات کے 1 لمحے میں لے بھی گیا اور لے بھی آیا. لیکن جب جانا تھا مکہ سے مدینہ تو 3 راتیں صرف اور صرف غار ثور میں ٹھہرائے رکھا. 3 دن کے بعد کوئی فوج آئی تھی مدینہ سے، مصعب بن عمیر لے کر آئے تھے مدینے کے انصار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع میں لے کر گئے تھے. بولو تو صحیح. 3 دن کے بعد بھی تو یہی ابو بکر صدیق ہے اور میرا مصطفیٰ ہے. 3 دن کے بعد بھی تو یہی مصطفیٰ تھے اور صدیق اکبر تھا. تو کیا وجہ ہے پھر غار میں 3 دن رکنے کی؟ سوال سمجھے ہو؟ 3 دن بعد کوئی قافلے آئے تھے، کوئی فوجیں آئی تھی. 3 دن بعد کوئی سپہ سالار آئے تھے. جب 3 دن بعد بھی دونوں تنہائی جا رہے ہیں اور خطرہ بھی ویسے ہی تھا. خطرہ بھی 3 دن بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے وہ ایک پہنچ گیا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا نام تھا ان کا؟ بعد میں صحابی بنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تو 3 دن کے بعد بھی تھا، 3 دن سے پہلے بھی تھا. تو وجہ کیا ہے کہ 3 دن میرے رب نے اپنے محبوب کو غار میں ٹھہرائے رکھا؟ بولو تو صحیح. 3 دن کے بعد کوئی نئی فورس نہیں آئی لینے. 3 دن کے بعد کوئی نیا سالار قافلہ نہیں آیا، کوئی سپاہ نہیں آئی، کوئی محافظ نہیں آئے. 3 دن کے بعد بھی یہی ابو بکر صدیق ہے اور میرے نبی ہیں. تو 3 دن پہلے بھی خطرہ تھا، بعد میں بھی خطرہ. غار میں 3 دن رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ میرے رب کی حکمت فیصلہ کر رہی تھی کہ پیارے، نبوت کی ذمہ داریوں میں اتنی فرصت نہیں. آج 3 دن اور 3 راتیں فقط ابو بکر صدیق کو دے. اپنے نبوت کے قیمتی لمحات میں سے 3 دن اور 3 راتیں صرف ابو بکر صدیق کو دے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ نے جتنا نوازا ابو بکر صدیق کو ہے اتنا کسی اور کو فیض نہیں ملا. جتنا ٹائم نبوت کا ابو بکر صدیق کو ملا کسی دوسرے کو
بولو 3 دن اور 3 راتیں. مجھے پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 برس میں سے کوئی تلاش کر کے بتائے کہ میرے نبی نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مسلسل اتنا وقت کسی ایک کو دیا ہو. بولو تو صحیح. اور جس کے مقدر میں ایک لمحے کی زیارت ہو، جس کے مقدر میں ایک لمحے کی زیارت ہو حالت ایمان میں، تو وہ بنتا ہے صحابی. وہ بنتا ہے جو غوث سے افضل، جو کتب سے افضل، جو ساری امت سے افضل. اور رب کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فعصرن بہ نقعا. اے پیارے محبوب، تیرا صحابی جس گھوڑے پر بیٹھے، اس گھوڑے کا پاؤں جس پتھر پہ لگے، مجھے اس پتھر سے نکلنے والی چنگاری کی قسم. جو ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کے سم کے پتھر سے ٹکرانے سے نکلنے والی چنگاری کی قسم لے رہا ہے. ایک لمحہ دید کرنے والے کا یہ عالم ہے، تو جو 3 دن ٹکٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ دیکھے، 3 دن اور 3 راتیں جو مسلسل چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے ابو بکر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب وہ 2 ہی غار میں تھے. جب وہ 2 ہی غار میں تھے. یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، فکر نہ کر. لا تحزن، فکر، حزن نہ کر. اچھا، فکر بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. توجہ ہے؟ بات سمجھنا چاہتے ہیں ذرا توجہ سے، اونچی آواز سے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے عصای، یہ میرا عصا ہے یا میرا سوٹی کا ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبٌ أُخْرَى، اس میں میرے لیے اور نفع کی کئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا القی، اسے زمین پہ پھینک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، ڈرنا. اچھی آواز نال، ذرا اچھی آواز نال. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تخف، ڈرنا. خذھا، اسے پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پھر پہلی شکل دے دیں گے. کیا کہا؟ لا تخف، ڈرنا. توجہ ہے؟ کیا کہا؟ یہ لفظ یاد رکھنا. اب منظر بدلا، اب منظر بدلا. غار کے دھانے پر کافر ہے، غار کے دھانے پر کافر ہے. صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے.
اپنے پاؤں کی طرف نظر کی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو نبی کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کو لا تحزن. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن. خوف ادھر بھی ہے، خوف ادھر بھی ہے. ادھر اللہ نے کہا لا تخف، ادھر نبی نے کہا لا تحزن. وجہ کیا ہے؟ لا تخف نہیں کہا اے ابو بکر صدیق ڈرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فکر نہ کر. کیا کہا؟ فکر نہ کر. خوف ادھر بھی ہے، خوف ادھر بھی ہے. ادھر لا تخف، ادھر لا تحزن. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اپنی جان کی فکر ہو اسے خوف کہتے ہیں، جب پیارے کی فکر ہو اسے حزن کہتے ہیں. ابو بکر صدیق تو اپنی جان کی فکر نہیں، مصطفیٰ کی فکر تھی. ابو بکر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، فکر تھی تو مصطفیٰ کی. تو قرآن نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، ڈر گئے. ادھر جان لینے والے سر پہ کھڑے ہیں. صدیق کو اپنی فکر نہیں بلکہ یار کی فکر ہے. ابو بکر صدیق کو اپنے یار کی فکر ہے، تو وہ فکر مصطفیٰ کی تھی. اس لیے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر صدیق نہ ڈر، ان اللہ معنا. میرا ایک محافظ تو ہے اور دوسرا محافظ میرا اللہ ہے. دوسرا محافظ میرا اللہ ہے. اور وجہ یہ ہے تیری تو جان نثاری کا امتحان لیا جا رہا ہے، تیری تو جان نثاری کا امتحان لیا جا رہا ہے. اصل میں جس نے مجھے بھیجا ہے وہی میرا محافظ ہے، وہی میرا، سارے بولو، وہی میرا محافظ ہے. اگلی بات سنیں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، ان اللہ، اے ابو بکر صدیق فکر نہ کر میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اے ابو بکر صدیق جیسے اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، میرے صدقے سے اللہ کی معیت تجھے بھی حاصل ہے. اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، ساتھ ہے تجھے بھی حاصل ہے. اور اسی سکینت کا نزول اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر تسکین نازل فرمائی. کس پر؟ مصطفیٰ پر. تسکین نازل کرنے کے لیے صیغہ واحد کیا، فرمایا انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، سکینتہ، تسکین، علیہ، علیہ ما نہیں کہا، علیہ ما نہیں کہا، دونوں پر تسکین نازل کی یہ نہیں کہا، بلکہ کہا علیہ، تسکین نازل فرمائی مصطفیٰ پر. فیض ملا ابو بکر صدیق کو بھی، فیض ملا ابو بکر صدیق کو بھی. اگر علیہ ما کہا جاتا، پیچھے ہے نہیں اذ ہما فی الغار، یا اللہ یہ کیا ہوا، غار میں دو ہیں، تو تسکین ایک پہ نازل کر رہا ہے. غار میں کتنے ہیں؟ سارے بولو، غار میں کتنے ہیں؟ دو. تسکین کس پر نازل، کتنوں پر نازل ہوئی؟ ایک پر. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کو بھی
نہیں دیتا، جب دینا ہو تو دیتا مصطفیٰ کو ہے، مصطفیٰ سے ملتا ابو بکر صدیق کو ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو بھی بغیر مصطفیٰ کے کچھ نہیں ملتا تو کون ہے؟ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر یعنی ایک پر سکون نازل کیا۔ اللہ نے سکون مصطفیٰ کو دیا اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر سکون ابو بکر صدیق کو ملا۔ مصطفیٰ کے چہرے سے تسکین کسے ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ملی۔ اللہ نے ابو بکر حضور کو دیا، پھر فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ جن کو تم دیکھتے ہی نہیں، جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے ان لشکروں کے ساتھ اپنے محبوب کی مدد کی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جو مشن لے کر آئے تھے کافر، ان کے مشن کو کیا ناکام۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو مشن دین مصطفیٰ کا ہے اللہ نے دین مصطفیٰ کے پرچم کو سر بلند کیا۔ دین مصطفیٰ کے پرچم کو سر بلند کیا۔ فرمایا جب تنہا ابو بکر صدیق تھا میں نے اپنے نبی کی شان کو تب نہیں دبنے دیا، اب تو ایک دنیا جان گئی ہے، اب تو ایک زمانہ جان گیا ہے۔ تو ان آیات میں جہاں پر شان مصطفیٰ ہے ساتھ ساتھ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو میرے دوستو اس آیت کو خاص طور پر آج اپنا موضوع عنوان بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے نوجوانوں، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ آج یہ بکواس کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اذ یقول لصاحب ہی سے مراد ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ غار میں تھے ہی دو، غار میں بولو تو صحیح، تھے ہی دو اور دوسرا مصطفیٰ تھا، اس کا مطلب ہے جو پہلا ہے وہ پہلے غار میں جا چکا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا اور پہلا غار میں جا چکا تھا، کوئی تیسرا وہاں تھا ہی نہیں۔ تو پھر تو کس زبان سے کہتا ہے کہ یہاں صحابی سے مراد ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وہاں تھے ہی دو، وہاں بولو تو صحیح، وہاں تھے ہی دو اور دوسرا مصطفیٰ تھا۔ دیکھ میرے رب کا تیرا ابو بکر کی عزت پر کہ ابو بکر صدیق کو دوسرا نہیں کہا، پر نبی کے مقابلے میں پہلا بھی نہیں کہا، آگے مقابلے میں ذات مصطفیٰ کی ہے نا، تو دوسرا ابو بکر صدیق کو نہیں کہا، نبی ہے مقابلے میں پہلا بھی نہیں کہا، ذکر مصطفیٰ کا کیا اور مصطفیٰ کے صدقے میں ساتھ چھپا کر ذکر ابو بکر صدیق کا کیا، اور کہا لوگوں دیکھ لو غار میں تیسرا کوئی نہیں، اذ ہما فی الغار، غار میں صرف وہ دو ہی تھے، غار میں صرف وہ دو ہی تھے۔ جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا، وہاں اکثر و بیشتر مشہور قول کے مطابق 1.25 لاکھ صحابہ تھے، یعنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 1 لاکھ کم و بیش 25,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بولو سارے ہو چکے تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی صحابیت کا انکار کیا جائے
بندہ گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں۔ نام لے کر معین طور پر کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کیا جائے، بندہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں بلکہ کافر ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جس کی صحابیت پر اللہ نے اتنا پیرا دیا ہے، اس کے باقی مقامات کا کیا کہنا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار آپ ہی ہیں، اور یہاں پر صاحب ہی سے مراد ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تمہاری تاریخ مدد کرے گی، نہ تعویل مدد کرے گی، نہ تفسیر مدد کرے گی، نہ کسی کی تقریر مدد کرے گی۔ جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ غار میں پھینک دو، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرا مصطفیٰ، اور یہ خطاب اللہ نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یہ بتانے کے لیے کہ مومن وہ ہے جو ابو بکر صدیق کا ذکر سنے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اس آیت میں ابو بکر صدیق کا ذکر کیا کس نے ہے؟ سارے بولو نا یار، اللہ کہو، گج کے کہو، کس نے ذکر کیا ہے؟ اللہ نے۔ میں نے بات سٹارٹ اس سے کی تھی کہ مصطفیٰ کا، ابو بکر صدیق کا ذکر ڈیمانڈ کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، ابو بکر صدیق کا ذکر سننا مصطفیٰ کی سنت ہے، ابو بکر صدیق کے ذکر کی مجلس محفل سجانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اختتام اس جملے پہ کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا یہ خود خدا کی سنت ہے۔ ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا، بولو سارے، خود خدا کی سنت ہے، اور یہ ذکر حضرت علی کی بھی سنت ہے، یہ ذکر حضرت علی کی بھی سنت ہے۔ حضرت علی نے جامع مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا، من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ سوال کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے اشجع الناس یعنی سارے انسانوں میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ۔ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ۔ خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا، اسد اللہ الغالب آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن ہم صحابہ جس کو اشجع الناس سمجھتے تھے، آج تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اشجع الناس کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ پتا چلا ممبر پر بیٹھ کر ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنا خود علی کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے، اور ذکر ابو بکر صدیق کی ڈیمانڈ کرنا اور سن کر خوش ہونا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور الحمدللہ مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدرسہ مدینۃ العلوم یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ کس کا مرکز ہے؟ اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، رسول پاک کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اہل اللہ کی محبت، ایمان والوں کی محبت اور اخوت و محبت۔ یہاں محبتوں کا پرچار ہوتا ہے، یہاں نفرتوں کی تجارت نہیں ہوتی، یہاں نفرتوں کی تجارت نہیں ہوتی، یہاں محبتوں کا پیغام ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز
یہ محبتیں بکھرتی رہیں گی، خوشبوئیں مہکتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم